السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم اندلس یعنی موجودہ اسپین کے باب اس کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ ولید جو مسلم حکومتوں کے حاکم تھے، وہ مشترکہ حاکم تھے سب کے، اور اس وقت مملکت اسلامیہ کے پورے، تو ولید نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ کوئی اپنا آدمی بھیجو اور اسپین کے حالات کا اندازہ لگاؤ کہ وہاں حملہ کیا جا سکتا ہے اور قبضے کے امکانات ہیں، تو پھر مزید فوج لے جاؤ اور پھر حملہ کرو اسپین پر۔ تو موسیٰ بن نصیر جو تھے اس وقت شمالی افریقہ کے حاکم تھے، ان کو ولید نے حکم دیا تھا۔ تو موسیٰ بن نصیر نے پھر طریف نامی ایک سپہ سالار کو بھیجا تھا، کچھ 400 کے قریب کچھ فوجیوں کے ساتھ، کہ اسپین کے ساحل پر اترو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لو، اگر حالات اچھے ہیں تو پھر مزید فوج بھیجی جائے گی۔ تو طریف جو تھے انہوں نے وہاں کا اترے اور اسپین کے ساحل پر، جو بالکل شمالی افریقہ کے قریب تھا، جیسے کہ پچھلے اس میں بتایا گیا، اور انہوں نے رپورٹ بھیجی کہ حالات ایسے ہیں کہ حملہ کیا جا سکتا ہے اور قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ پہلی مرتبہ ایک مسلمان سپہ سالار وہاں داخل ہوئے تھے اسپین میں، تو انہی کے نام سے پھر اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا، اور آج بھی اس کو طریفہ کہا جاتا ہے۔ اسی سپہ سالار کے نام پہ اس جگہ کا نام، جہاں وہ پہلی مرتبہ مسلمان ساحل پہ اترے تھے اسپین کے، تو اسے طریفہ کہا جاتا ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کا ورود اندلس، اس کے بعد آگے کے حالات یہ ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے مشہور جنرل طارق بن زیاد کو 7,000 بربری فوج کے ساتھ اندلس پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا۔ یعنی پہلے تو طریف گئے تھے، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، چھوٹی فوج لے گئے تھے 400 سپاہیوں کی، لیکن بعد میں طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے کہنے پر اپنے 7,000 بربری فوج سے مراد افریقنز، جو شمالی افریقہ میں رہنے والے لوگ تھے، جو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے مسلمانوں کی، تو وہ انہوں نے پھر اندلس پر چڑھائی کی۔ طارق بن زیاد آبنا یعنی وہ جو پانی بحر قلزم کا جو پانی تھا، اس کو عبور کر کے اسپین کے ساحل پر اس پہاڑی کے نزدیک اترے، جو آج کل انہی کے نام پر جبل الطارق جبرالٹر کہلاتی ہے۔ جس طرح طریف میں اترے تھے اور انہی کے نام پر اس کا نام بھی اس سے لگا کر طریفہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح جب یہ اترے طارق بن زیاد اس پہاڑ کے ساحل پر، جس کا نام مستقل طور پر پھر جبل الطارق ہو گیا، اور آج کل اس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے۔ اسپین کا مشہور ساحل ہے یہ، جنوب کے میں۔ جبل الطارق کا گورنر مسلمانوں کے مقابلے کو بڑھا، مگر شکست فاش کھائی۔ اس نے اپنے بادشاہ راڈرک کو اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایسی اجنبی قوم نے حملہ کر دیا ہے جو بلا کی بہادر اور جنگجو ہے، مگر پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے ہیں۔ راڈرک ان دنوں شمالی علاقوں میں ایک بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ راڈرک وہاں کا بادشاہ اسپین کا اس وقت جو تھا، اس اچانک حملے کی اطلاع پائی تو 1 لاکھ کا لشکر جرار لے کر جنوب کا اس نے رخ کیا۔ وہ شمالی علاقوں میں مصروف تھا جنگوں میں، بغاوت کو چلنے میں، لیکن جب مسلمانوں کی آمد کی پتہ چلا اسے، تو پھر وہ 1 لاکھ کا فوج لے کر جنوب کی طرف آیا ان سے لڑنے کے لیے۔ طارق کو شاہ اسپین کی تیاریوں کا علم ہوا تو موسیٰ سے امداد طلب کی۔ اس نے 5,000 مزید سپاہ بھیج کر 12,000 کی تعداد پوری کر دی۔ یہ وہ تعداد ہے جس میں مسلمان بڑی سے بڑی لڑائی جیتنے کے لیے کافی سمجھتے رہے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے اور بعض کم فوج بھی بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا گئی ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ ہوا کہ 12,000 فوج مسلمانوں کی تھی اور 1,00,000 کا لشکر لے کر وہ راڈرک جو ہے اسپین کا بادشاہ مقابلے کے لیے آیا۔ ساحل نے اندلس پر قبضہ کرنے کے بعد تاریخ نے اپنے جملہ جہازوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ یہ بھی تاریخی واقعہ ہے کہ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ جن جہازوں سے ہم آئے ہیں ساحل پہ اترے ہیں ان کو جلا دو، کیوں کہ اگر لڑائی میں اگر شکست ہونے لگی تو پھر راہ فرار اختیار نہ کر سکیں، بلکہ جم کے لڑے اور دشمنوں کو شکست دیں، بھاگنے کی کوئی صورت ہی باقی نہ رہے۔ یعنی سامنے دشمن ہوگا، پیچھے سمندر اور جہاز جل چکے ہوں گے تو پھر بھاگنے کا خیال بھی دل میں مسلمان نہ لا سکیں گے۔ چنانچہ تعداد کی کمی کے باوجود اسلامی فوج نے ایسا جم کر مقابلہ کیا کہ عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے اور ان کا ٹڈی دل لشکر منتشر ہو گیا۔ ویٹیزا کے بیٹے اور اس کے بھائی پادری روپس جو اس معرکے میں شریک تھے، اسلامی فوج کے پہلے ہی حملے کے بعد لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ راڈرک کی شکست کے بعد مسلمان حملہ آور لوٹ مار کر کے واپس چلے جائیں گے اور اسپین کی حکومت پھر سے ویٹیزا کے جانشینوں کو مل جائے گی۔ اس طرح ستم پریشان خستہ حال جو راڈرک کے جھنڈے تلے لڑ رہے تھے وہ بھی دل برداشتہ ہو گئے، کیونکہ راڈرک کو شکست ہونے لگی تھی۔ نتیجہ ہوا کہ راڈرک بھی جان بچا کر بھاگا اور دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ تو جب راڈرک کو شکست کا یقین ہو گیا تو پھر وہ بھاگا میدان جنگ سے اور دریا میں ڈوب کر وہ مر گیا۔ اس فتح عظیم نے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے اور اہل اسپین کو اتنا پست ہمت بنا دیا کہ اس کے بعد وہ کہیں بھی اسلامی لشکر کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے۔ بالفاظ دیگر سارے اندلس کی فتح کا یہ جو فتح تھی سارے اندلس کی فتح کا پیشگام ثابت ہوئی۔ یعنی اس کے بعد کوئی خاص ریزسٹنس نہیں رہ گیا پورے اسپین میں۔ امدادی فوج روانہ کرتے وقت موسیٰ نے طارق کو ہدایت کی تھی کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم کوئی جارحانہ اقدام نہ کرنا، مگر طارق نے اس کے حکم کی پرواہ نہیں کی اور اپنی فوج کو 4 حصوں میں منقسم کر کے مختلف سمتوں میں روانہ کر دیا۔ ایک حصہ غرناطہ کی طرف بڑھا، دوسرا قرطبہ پر حملہ آور اور تیسرے نے مالفا کا رخ کیا اور چوتھے حصے کو لے کر طارق خود اسپین کے پائیتخت تل اطلاع کی طرف روانہ ہوا۔ ہر 4 جانب فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم چومے اور عیسائی اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ شہر اور قصبوں کی رہائش ترک کر کے پہاڑوں میں پناہ لی۔ یعنی بھاگ گئے وہ میدان جنگ سے اور پہاڑوں میں پناہ لی انہوں نے۔ اسی اثنا میں موسیٰ بن نصیر خود 18,000 فوج کے ہمراہ، یعنی 12,000 پہلے تھی، پھر 6,000 مزید موسیٰ بن نصیر نے بھیج دی مدد کے لیے، تو 18,000 فوج کے ہمراہ ساحل اندلس پر اترا اور معمولی جھڑپوں کے بعد، یعنی موسیٰ بن نصیر جو شمالی افریقہ میں بیٹھ کر کمانڈ کر رہے تھے وہ پھر خود بھی وہ اسپین پہنچ گئے اور معمولی جھڑپوں کے بعد اشبیلا اور ماروا پر قبضہ کر لیا، اندلس پر قبضہ۔ اس کے بعد طارق اور موسیٰ کی متحدہ فوج، اب دونوں فوجیں مل گئیں۔ طارق بن زیاد وہاں تو تھے ہی اسپین میں، موسیٰ بن نصیر بھی آ گئے، تو ان کی متحدہ فوج نے اندلس کے باقی ماندہ علاقے کو بھی فتح کر لیا۔ صرف جلیفیا کا صوبہ ایسا رہ گیا تھا جس نے ابھی تک اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ موسیٰ نے اس مہم کو سر کرنے پر طارق کو مأمور کیا اور خود فرانس کی حدود میں گھس گیا۔ اس نے سارے یورپ کو فتح کرنے کی اسکیم بنائی تھی، یعنی ان کا خیال تھا طارق بن زیاد کا کیا نام ہے موسیٰ بن نصیر کا خیال تھا کہ وہ پورے یورپ پر جو ہے نا کو فتح کریں گے، مگر خلیفہ ولید نے اس کی اجازت نہ دی۔ یعنی اس کے جب اطلاع پہنچی خلیفہ ولید کو تو انہوں نے منع کیا کہ فی الحال یہ نہ کرو اور موسیٰ کو واپس بلا لیا۔ ہسپانیہ چھوڑنے سے پہلے موسیٰ نے حکومت کا پورا انتظام کیا اور قرطبہ کو اندلس کا دارالسلطنت مقرر کر کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو وہاں کا حاکم بنا دیا۔ مسلمانوں کے داخلے نے ہسپانیہ کی کایا پلٹ دی۔ استبدادی حکومت کا خاتمہ کر کے مظلوم رعایا کو جبر
و تشدد سے نجات دلائی، عمرہ اور جاگیرداروں کی مخصوص مراعات چھین کر عدل اور مساوات کی بنیاد رکھی گئی، ٹیکس کم کر دیے گئے، مذہبی معاملات میں رواداری کے اصول کو پیش نظر رکھا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، بلکہ ان کی پوری حفاظت کی گئی، بڑی بڑی درسگاہیں قائم کر کے علم و ادب کو عام کیا گیا۔ وہی اسپین جس پر ضلالت اور گمراہی کا تسلط تھا، جیسا کہ ہم اوپر پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بہت برے حالات تھے اسپین کے، ظلم، زیادتی اور ناروا سلوک، جبر وہاں پر کا تسلط تھا، تو اس سب کو ختم کر کے اب تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا اسپین، اور تمام اہل یورپ اس سے مستفید ہونے لگے۔ مسلمانوں نے اتنا اچھا انتظام کیا موسیٰ بن نصیر نے کہ وہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ بعد میں یورپ میں احیاء علم کی جو تحریک شروع ہوئی، اس کی بنیاد بھی دراصل اسپین ہی میں رکھی گئی تھی۔ یعنی پہلی مرتبہ یورپ میں یہ تہذیب، تمدن، تعلیم و تربیت اور امن و امان، اس کو فروغ دیا گیا، اور اسی کو پھر فالو کیا یورپ کی دوسری اقوام نے۔ بنیاد یہیں رکھی گئی سب سے پہلے اسپین کے اندر۔ موسیٰ بن نصیر کا انجام۔ موسیٰ بن نصیر دمشق پہنچا تو خلیفہ ولید کا انتقال ہو چکا تھا۔ ولید جن کے حکم پہ کام کر رہے تھے موسیٰ بن نصیر، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نئے خلیفہ سلیمان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ناخوشگوار چلے آتے تھے۔ یہ سلیمان کے بارے میں پچھلے بعد میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی دشمنی تھی حجاج بن یوسف سے۔ حجاج بن یوسف سے ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو وہ ان کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ حجاج بن یوسف کے تمام لوگوں سے، تمام رشتہ داروں سے، تمام ان کے مقرر کے حاکموں سے وہ دشمنی سلیمان نکال رہا تھا۔ اسی لیے اس نے محمد بن قاسم کو بھی مروا دیا تھا، اور اسی لیے اس نے یہاں لکھتے ہیں کہ سلیمان نے اندلس کی شاندار فتح پر موسیٰ کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے الٹی اس کی تحقیر کی اور قید خانے میں ڈال دیا۔ پھر ایک سردار کی سفارش پر کئی لاکھ کا تعاون عائد کر کے چھوڑا، یعنی پہلے تو قید میں ڈال دیا۔ بتائیے کہ اتنے کارنامے انجام دے کر وہ شخص آیا، اسپین کو فتح کر کے آیا، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کو قید میں ڈال دیا گیا، اور پھر جب چھوڑا بھی گیا تو اسے کئی لاکھ کا اس کے اوپر تاوان یعنی جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ تاوان اتنا زیادہ تھا کہ موسیٰ ادا نہ کر سکا، اور اسی پریشان حالی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو محمد بن قاسم اور یہ موسیٰ بن نصیر کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ بڑی قابل شرم ہمارے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے۔ مسلمہ بن عبد الملک کی اہل روم سے جنگیں۔ قیصر روم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب کبھی موقع ملتا چڑھا تھا، ولید نے اس کی روک تھام کے لیے اپنے بھائی مسلمہ کو مستقل طور پر رومی سرحدوں پر متعین کر رکھا تھا۔ مسلم اور اس کا بیٹا عباس ہمیشہ رومیوں سے برسر پیگار رہے۔ کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی رومی غالب آ جاتے۔ بالآخر کئی معرکوں کے بعد رومیوں کا زور ٹوٹ گیا اور ان سے توانا، امانا، مرقلہ، قمونیہ، مستیہ اور سوتوس وغیرہ کے سرحدی علاقے بھی رومن سے چھین لیے گئے۔ تو یہ وہ صورتحال تھی جو پیش آئی اندلس کی فتح کے بعد، اور اس طرح یورپ میں مسلمان بہرحال داخل ہو گئے تھے۔ مزید آگے کا حال انشاءاللہ آئندہ ہم باب میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔